الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دلوں کو بہلایا نہیں کرتے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں ترجمہ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے: کونوا ربانیین، کہ ربانیین بن جاؤ. ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربانی کہتے ہیں کہ تمام عادات مذمومہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کی ٹوک میں لگے رہنا، عیب تلاش کرنا، جاسوسی کرنا، ان ساری برائیوں سے بچ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے اور اللہ کی ہاں میں ہاں کر دے اور نا میں نا کر دے. تو اللہ پاک نے جن کو ربانیین کہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ہیں، میری امت کے علماء ہیں، علماء ربانیین. یہ علماء ربانی کون ہیں؟ جنہوں نے اس دین کو زندہ کیا، اس دین کو زندہ کیا. ان علماء ربانیین میں جیسا کہ ہمارا پچھلے جمعے کو موضوع تھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی، یہ وہ عالم ربانی ہیں جنہوں نے آ کر دین کو ایک بار دوبارہ زندہ کر دیا. اور انہی ہستیوں کے اندر ایک ہستی وہ ہیں جن کو پاک و ہند کے اندر عالم ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یبعث لہذه الامہ فی رأس کل سنہ من یجدد لها دینها. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس امت کے اندر بھیجے گا ہر 100 سال کے شروع میں جو اس دین کو دوبارہ زندہ فرما دے گا. اس دین کو جو دین حنیف ہے، دین اسلام ہے، جس کے اندر جو علماء کرام، جو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر لوگ دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کے اندر دوبارہ عشق کی شمع کو روشن کر دیتا ہے، عشق رسول کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. انہی ہستیوں کے اندر امام احمد رضا خان دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کر عشق مصطفیٰ کی کرن ہمارے دلوں کے اندر دوبارہ زندہ کر. جب دوبارہ فطرہ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کا نام لینا، درود شریف پڑھنا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جو علماء کرام جو دوسروں کے ہاتھوں بک گئے اور انہوں نے اس طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دی اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں
طرح طرح کے عقیدے بنا لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں زمین پر بھیجی جنہوں نے ان لوگوں کو دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، دوبارہ عشق رسول میں ان کو معمور کر دیا۔ انہی ہستیوں میں جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ امام احمد رضا خان، امام احمد رضا خان اور شیخ احمد سرہندی کو آپس میں جو مقارنہ ہے ان کا، وہ بھی ایک ہی طرح کا ہے کہ امام احمد رضا خان جب آئے تو آپ نے آ کر اس ٹائم لوگوں کے اندر غلط عقائد جو ہے رونما ہو چکے تھے، لوگ طرح طرح کی رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کا نبی جو ہے مر گیا ہے، مٹ گیا ہے، اب ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، نعوذ باللہ ان عقائد سے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آئے، آپ نے لوگوں کو ان کے صحیح عقیدہ کی طرف گامزن کیا، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور لینے آیا ہے تارا نور کا۔ پھر فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ عزیز دوستو، آج 28 صفر المظفر ہے، 28 صفر المظفر، جس کے اندر کچھ لوگوں کے اندر تو باطل عقیدے جو ہیں وہ رونما ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، بعض جو جہالت کی بنا پر کہتے ہیں کہ بدھ کے دن جو ہے خوشی مناتے ہیں، پورا صفر المظفر جو ہے غم کے اندر، کہتے ہیں کہ جی اس مہینے کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر جو ہے خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر یہ نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کا جب دن آئے، جب کچھ سیکھنا ہو یا کام کرنا چاہتے ہو تو بدھ کے دن شروع کیا کرو، کیونکہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بدھ کا دن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے اور آپ نے بدھ کو جو ہے غسل شفا پایا۔ عزیز دوستو، ایسا کسی جگہ پر موجود نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ربیع الاول کے اندر آپ نے دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا اور صفر المظفر جو 28 تاریخ تھی، آپ کا مرض اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف شروع ہو گئی، آپ کو تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما ہوئے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، آپ بہت زیادہ روتے رہتے ہیں، آپ یہ سکت نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ بڑی دور کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں میں نماز پڑھائے۔ پھر آپ سے کہا گیا، آپ نے تیسری بار فرمایا مروا ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں میں نماز پڑھائے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں میں نماز پڑھانے لگے۔ آپ نے اپنی حیات ظاہری کے اندر مصلی حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح علالت پر تھے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حجرے کی طرف دیکھتے، نماز پڑھتے ہوئے ان کی نگاہیں حجرہ کو دیکھتے، جس سے امام مالک کا مذہب ہے کہ اگر نماز میں رسول اللہ تشریف لے آئے اور لوگ ان کی طرف محو ہو جائے تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ نے 7 کنواں کا پانی منگوایا جس سے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے جسم اطہر پر وہ پانی ڈالا گیا، تو آپ علیہ السلام نے جب اس سے غسل فرمایا تو اس سے آپ کا بخار جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب وہاں سے آپ نے حجرے سے جیسے ہی پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو اشارے سے فرما دیتے ہیں وہیں بیٹھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جانب میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ حضرت سیدنا امام ربانی، میں مقارنے کا ذکر کر رہا تھا، حضرت امام ربانی کو جو مقارنہ ہے اعلیٰ حضرت سے کہ آپ کا نام بھی احمد ہے اور امام احمد رضا خان کا نام بھی احمد، انہوں نے فتنہ اکبری کے خلاف جہاد اعلان کی جہاد بلند کیا، اور آپ نے باطل عقیدوں کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ امام سرہندی، آپ کا نام احمد سرہندی ہے، اور آپ کے والد محترم جن کا نام شیخ احمد الفاروقی الچشتی الصابری، حضرت امام سرہندی آپ سرزمین ہند پر پیدا ہوئے، آگرہ کے اندر آپ نے جو ہے طفولت کے اندر آپ نے مختلف علماء کرام سے علم دین حاصل کیا، اور زیادہ دین آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ آپ کے والد محترم نے 17 سال کی عمر تک آپ کو سارے علوم پڑھا دیے، تمام ظاہری علوم پڑھا دیے، اور امام ربانی مجدد عرب ثانی آپ کا معمول تھا، آپ فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے لیکن آپ نوافل کی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں نے اپنے والد محترم سے جو سیکھا ہے وہ سب سے زیادہ کہ آپ نوافل کی نمازیں میں نے ان سے زیادہ سیکھی، نوافلوں کی جو کثرت ہے وہ میں نے اپنے والد سے سیکھی۔ امام ربانی مجدد عرب ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فتنہ اکبری کے خلاف جب اعلان جہاد بلند کیا، فتنہ اکبری کیا تھا؟ اکبر بادشاہ نے دین کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کر دی۔ اکبر بادشاہ جو تھا اس نے اپنے لیے سجدہ تعظیمی حلال کروا لیا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے اس کو سجدہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، لیکن جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے، جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے والد محترم میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ جب آپ عزیز مصر بن گئے، جب آپ کے والدین وہاں پر آئے، آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا۔ اس ٹائم سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا ہے، اگر کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر میرے دین میں جو میں دین لایا ہوں، جو میں شریعت مطہرہ لایا ہوں، اگر اس کے اندر سجدہ کی اجازت ہوتی ہے نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس شوہر کا حق اس قدر ہے عورت پر کہ اگر عورت کا شوہر جو ہے موجود ہو اور عورت انتقال کر جائے، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، نہ یہ کہ دین کے اندر اطاعت کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ بازاروں کے اندر گھومتی رہیں، اپنی مرضی سے شاپنگ کے لیے چلی جائے لیکن اپنے شوہر کی اجازت نہ لے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں نہیں ہے کہ عورت جو ہے بغیر اجازت کے
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر پھرتی رہے، گلی محلوں میں پھرے، اور اگر شوہر اس سے منع کرے اور وہ نہ رکے تو اس کو بہت بڑا گناہ ہے. ایسی عورت جو ہے اس کی نہ عبادت قبول ہے. عورت کو یہاں تک کہ نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے. عزیز دوستو، امام ربانی مجدد الف ثانی نے، اکبر بادشاہ نے جو ہے سورج کے ٹائم پر جب سورج طلوع ہوتا اس نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. دین اکبری بنایا اور مختلف قسم کی اس نے طرح طرح کی دین کے اندر تبدیلیاں کی. تو امام ربانی ہی وہ شخص ہے جنہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا. یہی علماء ربانیین ہے کہ بادشاہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو آپ نے جب اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، اس نے جو چھوٹے موٹے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے تھے، اپنے آپ کو عالم دین کہتے تھے، اس نے ان سب کو خرید لیا ظلماً، ان پر پیسہ نشاور کر کے ان کو اپنی طرف کچھ کو کر لیا. لیکن امام ربانی وہ واحد مجاہد تھے جنہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے خلاف آپ نے تقاریر کی، اس کے دین اکبری کی آپ نے جو ہے تردید کی. یہاں تک کہ اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ امام ربانی کو جو ہے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کر دے، کیونکہ وہ بادشاہ وقت تھا. اس نے جب مجبور کرنے کے لیے ایک دفعہ اس نے ایک ایسا دعوت اس نے کی کہ وہاں پر ایک دروازہ بنایا گیا جس سے سب کو گزر کر آنا تھا. اس نے وہ دروازہ زمین کے اندر دھنسا دیا کہ جو بھی آئے وہ جھک کر داخل ہو. اس کا یہ جو کرنا تھا وہ اس لیے تھا کہ امام ربانی کو بھی اس نے دعوت میں مدعو کیا تھا کہ امام ربانی مجدد الف ثانی جب آئیں گے تو وہ جھک کر گزریں گے تو میں سمجھوں گا یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب امام ربانی کو پتا چلا، امام ربانی نے جانچ لیا کہ یہ کیوں چاہتا ہے مجھے بلانا، تو امام ربانی اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہاں پر تشریف لائے، جب آپ نے دیکھا کہ دروازہ جو ہے زمین میں درسایا گیا ہے، یہاں سے جھک کر جانا پڑے گا، تو آپ نے جھکنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے پاؤں کو داخل کیا. آپ نے اپنے پاؤں پہلے داخل کیے کہ پاؤں اکبر بادشاہ کی طرف ہوں تاکہ اس کی تذلیل ہو نہ کہ اس کی تعظیم ہو. اور وہ آپ کو کبھی بھی مجبور نہ کر سکا، یہاں تک کہ آپ کو جیل کے اندر بند کروا دیا گیا، آپ کو آپ کے درس و دروس پر پابندی لگا دی. لیکن امام ربانی نے جو جیل کے اندر قیدی تھے آپ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا. قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے وہاں پر. یہ نہیں کہ جیل کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، آپ نے وہاں پر لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور آپ نے جیل کے اندر ہی وہ جو مجرم تھے ان کو عالم دین بنا دیا، مجرموں کو عالم دین بنا دیا. امام ربانی نے جیل کے اندر بیٹھ کر مکتوبات ربانیہ کا وہ انسائکلوپیڈیا جو تصوف پر جو ہماری اصلاح کے لیے ہے، امام ربانی نے مکتوبات ربانیہ لکھ کر اس امت پر وہ احسان فرمایا کہ جو آج کے بڑے بڑے صوفیہ اس کو پڑھنا اپنے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے جو دروس کا سلسلہ بناتے ہیں اور اپنے مریدوں کو اس کا وظیفہ دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے ضرور مجدد ربانی امام الف ثانی کے مکتوبات ربانیہ سے کوئی نہ کوئی ایک آدھا خطوط پڑھے. امام ربانی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے.